تفسیر قرآن کا ہفتہ وار سلسلہ پچھلے اتوار کو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 تک درس قرآن سماعت کیا تھا، اور خصوصاً آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا، معزز بنایا۔ تو اس آیت کے تحت بہت سارے مسائل سماعت کیے تھے کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کے اجزاء بیچے نہیں جا سکتے، اس کو توہین آمیز سلوک کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جنگ میں بھی کہ جہاں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اعف الناس قتلۃ المسلم او کما قال علیہ السلام، مسلمان تمام تر قوموں کے اندر اگر کسی کو قتل کرنا بھی پڑ جائے تو سب سے عفت والا فرد مسلمان ہوتا۔ ہمیں حکم نہیں ہے کہ اس کے ناک کان کاٹیں، اس کے اعضاء کاٹیں، اس کو رسوا کریں، بلکہ فقط اگر جنگ ہے تو جنگ کے دوران اگر وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو ٹھیک، لڑتا ہے تو اس سے لڑا جائے گا، اور اگر وہ مارا گیا تو بس، اس کے زیادہ اس کی توہین آمیز کیفیت کرنا یہ درست نہیں۔ لیکن اب ہمارے یہاں ایک صورت یہ بھی پائی جا رہی ہے جو کہ شرعاً درست نہیں، کہ بہت سارے لوگ ڈاکو، چور اچکے لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ڈاکہ مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کی جان لینے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ ایسے میں لوگ انہیں مار دیتے ہیں یا ادارے انہیں مار دیتے ہیں، تو بعد میں جو عوام الناس ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی اسے جلا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ جو شخص مر چکا، اب اس کے جسم کے ساتھ یہ کیفیت نہ کی جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک عمل ہے جو انسانوں کے اندر پایا جا رہا ہے، اور یہ ایک المیہ ہے، اور اسی طرح کا کچھ ناروا سلوک امام علی مقام سید الشہداء کے ساتھ یزید کی فوج نے کیا تھا۔ آپ کو جہاں شہید کیا گیا، آپ کے جسم سے سر انور کو الگ کر دیا گیا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس قوم نے آپ کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے، جس سے ساری پسلیاں، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی۔ بہرحال شہید ہونے والا تو ایک لمحے کی تکلیف پاتا ہے، اس کے بعد اس کی تکلیف اسے نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ اس طرح عمل کر رہے ہوں یہ ان کے لیے روا اور درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب کافروں کو قتل کیا جا چکا تو نہ کان کاٹنے، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا، پرانے زمانے میں رواج تھا، منع کر دیا کہ جسموں کو کوئی بھی اس طرح کی کیفیت میں مبتلا نہ کرے، بلکہ سخت مخالفین تھے۔ اس کے باوجود جب بدر میں ان کے لوگ مارے گئے، جنگ ختم ہو گئی، بقیہ لوگ بھاگ گئے، کچھ گرفتار ہوئے، تو حضور 3 دن تک بدر کے میدان میں ٹھہرے رہے، اور ان جسموں کو بھی خالی نہ چھوڑا، بلکہ کنواں تھا بدر کا، فرمایا ان سب کو اس کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دو۔ یعنی جسموں کو بھی اس طرح بے آبرو چھوڑنا، اگرچہ وہ کافر تھے، حضور نے ایسا روا نہ رکھا، بلکہ احادیث میں جب بھی حضور کہیں جنگ پہ جاتے اور اس طرح کی کیفیت ہوتی تو جنگ ختم ہونے کے بعد 3 دن تک وہاں ٹھہرتے، اپنے لوگوں کی تدفین کرتے، جنازہ پڑھتے، اور ان لوگوں کو بغیر لازمات مسلمانی نہیں ہے تو کسی مشترکہ
گڑھا کھود کے قبر کھود کے انہیں دفن کر دیا کرتے تھے، اس طرح نہیں چھوڑتے تھے کہ جانور ان کے جسموں کو کھا رہے ہوں، کہ یہ انسانیت کی تکریم ہے، انسانیت کی تکریم ہے اور یہ اخلاقی پہلو۔ بہرحال یہ ایک آیت مبارکہ جو ہم نے پچھلے اتوار کو آیت نمبر 70 کو سماعت کیا تھا، اسی کے اندر کچھ اضافی بات تھی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، جو نیا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے روز ہر فرد کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں میں نے تفسیر میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ادھر امام سے مراد اعمال، جس کے جو اعمال ہوں گے اس اعمال کی بنیاد پر ایمان اور عمل صالح ہیں تو مسلمان ہونے کی کیفیت میں بلایا جائے گا، کفر اور بدعملی ہے اس کو اس کے کفر کی بنیاد پہ بلایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ادھر مراد ہے انبیاء، جو جس نبی کی امت ہوگی اسے اس نبی کے نام سے امت موسیٰ، امت عیسیٰ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم السلام کے اعتبار سے بلایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر دنیاوی جن کی پیروی کی جا رہی ہو، جن کو فالو کیا جا رہا ہو، تو ان کے ناموں سے انہیں بلایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم ہر ناچنے گانے باجے کرنے والوں کو بٹن دبا کے فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں، تو فالوور جن کے ہوں گے انہیں ان کے ساتھ بلایا جا رہا ہوگا۔ لہٰذا کسی بھی بد باطن، فسادی، فتنہ انگیز اور اسی طرح ناچنے گانے گناہ کرنے والے لوگوں کے جو فالوور ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ لہٰذا یہ جو ہم بہت ساری چیزوں پہ آج کل موبائل کے اندر لائک کرتے ہیں، ہم پسند کر رہے ہیں، یعنی اس کے ناچنے کو، اس کے گانے کو، اس کے الٹے پلٹے کاموں کو لائک کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان خراب چیزوں سے دور رکھا جائے اور کبھی بھی ان چیزوں کے فالوور نہ بنے۔ ایک صورت امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین، ہم ان کے فالوور ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ آج بھی ہیں جو یزید کو اپنا امام مانتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل تمہارا اعمال یزید کے ساتھ ہو، ہمارا امام حسین کے ساتھ ہو۔ میں نے بڑی شب میں یہ بات عرض کی تھی کہ صرف ہم نعرہ نہ لگائیں، ہم صرف نعرہ نہ لگائیں بلکہ ان کے جیسے اعمال اور کردار کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ ان کے اعمال و کردار جہاں وہ ایک سلوگن ہے حق کا، تو انہوں نے اپنی برادری کی بنیاد پہ کسی کی حمایت نہیں کی۔ حالانکہ یزید بھی قریشی تھا اور آپ بھی قریشی ہیں، وہ بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہے، آپ بھی اگر چاہتے تو برادری کی بنیاد پہ حمایت کر سکتے تھے، یار جو چاہ رہا ہے وہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض برادریاں، بعض یونینیں، بعض اپنے خاندانوں کے اندر چاہے وہ غلط کر رہا ہو چاہے وہ صحیح کر رہا ہو، جناب والا اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ تو ہم نام تو امام حسین کا لے رہے ہیں لیکن اعمال ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی غلط بات کی حمایت نہیں کی، اور اس نا حمایت کرنے پر اپنے ہی برادری کے لوگ، قریشی خاندان کے ہی لوگ تھے نا، بنو امیہ بھی قریش کا ہی ایک ونگ ہے، ہاشمی اور اموی یہ دونوں قریش کے دو قبائل ہیں، تو اگر چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، اور اسی بنیاد پہ وہ اموی جو یوں سمجھ جائیے کہ بادشاہان وقت تھے، ریاست کے سربراہ تھے، وہ مخالف ہو گئے۔ آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان، اپنی اولاد کی جان، اپنی عزت، اپنا سب کچھ پیش کر دیا کہ ہم کبھی بھی حق کو چھوڑیں گے نہیں، ہم حمایت نہیں کریں گے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ کبھی بھی ہم برے کاموں کی حمایت نہ کریں۔ کبھی کبھی ہمارا یہ ووٹ ڈالنا کبھی ایسے شخص کو ہوتا ہے کہ یار برادری کا ہے، ہم زبان ہیں، لیکن وہ آگے چل کے سب الٹے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض علماء اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ بھی نہ ڈالا جائے۔
آپ کے ڈالنے نہ ڈالنے سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ یہاں ووٹنگ نہیں ہے بلکہ پہلے سے سیٹلمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ سب عارضی سلسلہ ہے۔ تو اب جب ایسی سچویشن ہے تو گویا آپ بظاہر حمایت کر رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ فرد درست ہو، صحیح ہو، وہ حق کی بات کرتا ہو اور صحیح کام کرتا ہو، آپ اس کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں اگرچہ وہ نہ جیتے، لیکن آپ کی حمایت معتبر ہے۔ معلوم تھا کہ امام حسین بظاہر 22,000 لوگوں سے لڑ نہیں سکتے کربلا کے میدان میں، بہت بڑا لشکر تھا اس کا۔ ادھر آپ نے اعلان بھی کیا تھا آخری شب میں کہ بھئی جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس کو فقط میں چاہیے، وہ مجھے چاہتا ہے۔ کوئی بھی آپ کا ساتھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا، نہیں آپ حق بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ آج اس کے حامیان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، 22,000 فوج کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ جو جانتا ہے منفی پہلو میں جانتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ بندہ تھا، اس کی طرف سے یہ تھا، اس کی طرف سے یہ تھا، انہوں نے یہ کیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ ایک چھوٹے بچے علی اصغر جس کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا نام بھی اللہ نے زندہ و جاوید کر دیا، نہیں یہ حق کے ساتھیوں میں شہید ہونے والوں میں یہ ایک بچہ بھی موجود تھا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح راہ کو اختیار کریں۔ کل قیامت میں ہر بندے کو اس کے امام جس کو وہ فالو کر رہا ہے، جس کی وہ حمایت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا پہلی تفسیر اعمال کی، تو اگلا حصہ یہ ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ رہے ہوں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا، اس کا مطلب وہ کامیاب ہے، جو اپنا ایمان سلامت لے گیا۔ وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو، اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور جس کا کفر کی وجہ سے اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا، تو احادیث طیبہ میں اس کے بارے میں سخت ترین کیفیت بیان کی گئی کہ اس کے الٹے ہاتھ کو موڑ کر اس کی پیٹھ سے باہر نکال کر اس کے سینے سے ہاتھ نکلا ہوا ہوگا اور اس پر اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ اور پھر وہاں پینے کو، کھانے کو کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، جیسے ہی کھائے گا حلق تک چھلتا جائے گا، اندر کی آنتیں کٹتی جائیں گی حتیٰ کہ وہ مقام خاص سے باہر نکل جائے گا۔ پھر اسے پینے کو پیپ دی جائے گی لوگوں کے جو وہاں سڑ رہے ہوں گے، زخم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ سب کفریات اور بدعمالی کی بنیاد پر ہے۔ بعض مسلمانوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ ان بدعمالی میں مبتلا ہو جائیں تو ان کو بھی یہ سزائیں دی جائیں گی، اگرچہ کہ ایمان کی وجہ سے کسی وقت نکالا جائے گا، اب وہ وقت کب ہے یہ نہیں معلوم، لیکن وہ سزا تو فرمایا گیا ہے۔ جیسے معراج میں حضور نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے بڑے پتھر سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا، پھر وہ زندہ کیے جائیں گے، پھر کچلا جائے گا۔ حضور نے پوچھا جبریل امین سے یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان کے سر بھاری ہو جاتے ہیں، انہیں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آج دیکھیے کہ ہم اس کے اندر مبتلا ہیں، پوری رات لوگ موبائل چلاتے ہیں، فجر کے وقت ان کا سر بھاری ہو جاتا، اب انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، اعمال کرتے رہتے ہیں، فجر میں سو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو نمازوں سے غفلت میں نہ لے جاؤ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، بہنوں کو سمجھاؤ، بیویوں کو، بچوں کو سمجھاؤ اور تربیت دینے کی کوشش کرو۔ یہ مسلسل کوشش، مسلسل محنت والا کام ہے۔ یہ نہیں آج سمجھا دیا کل کو خود بھی چھٹی پہ وہ بھی چھٹی پہ، نہیں، مسلسل کوشش میں لگے رہو تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کامیابی کا زینہ ہمیں ضرور دستیاب ہو جائے گا۔ فرمایا آگے دیکھیے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں ایمان اختیار کرنے سے اندھا رہا،
کفر کو دیکھ رہا ہے، کفر کی چمک دمک سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن ایمان کو دیکھنے سے اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا، یعنی دیکھ بھی رہا ہے اپنا نہیں رہا۔ فرمایا جو یہاں اندھا رہے گا کل قیامت میں بھی اسے اندھا ہی اٹھائیں گے، اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا، راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ جب یہاں وہ ایمان کو نہیں اختیار کر رہا تو کل اسے ایمان والی کیفیت میں تو نہیں اٹھایا جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے تو پھر یہ لوگ تو بڑے خسارے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب کسی پر موت کا وقت آ جائے۔ فَيَقُولُ، وہ پھر کہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے، میں واپسی جاؤں اور جا کر کچھ صدقہ کر کے آ جاؤں۔ ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا، الی اجل قریب، تاکہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے آ جاؤں۔ لیکن فرمایا جائے گا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت مقرر آئے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں دی جائے گی۔ ایمان والے اپنے اعمال کی کمی پہ حسرت کریں گے، اللہ کچھ مہلت مل جائے تو میں یہ کام کر لوں، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اور جو کافر ہوں گے وہ اپنے ایمان پر حسرت کریں گے کہ ہمیں دوبارہ کچھ مہلت مل جائے تو ہم وہاں مومن اور مسلمان ہو کر آ جائیں، لیکن وہاں مہلت نصیب نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ کی نعمت ایمان دستیاب ہے تو اعمال صالحہ کی کوشش کرو، اور نعوذ باللہ جو کفر میں مبتلا ہیں انہیں مہلت ہے کہ تم ابھی ایمان لے آؤ، لیکن بہرحال جو یہاں اندھا رہے گا کل قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی دیکھ کر عمل نہ کرنا، دیکھ کر سمجھ کر نہ اختیار کرنا، تو کل قیامت میں تمہیں اس سے زیادہ کیفیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ جو معاملہ ہوگا اس صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اب ان بدباطن لوگوں کا تذکرہ مزید بڑھ رہا ہے، خصوصاً مکے کے اندر ایک طبقہ ایمان نہ لایا بلکہ ایمان کی دعوت دینے والوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا۔ خصوصاً ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے ان کی تبلیغی کوششوں سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، روکا جائے کسی طرح ان کا راستہ، کسی طریقے سے انہیں اپنے مقصد سے ہٹایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی آپ ایک اللہ کو مانو۔ وہ کہاں ماننے والے بلکہ مخالف ہوئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم نازنین ہیں، آپ کی ذات مبارکہ ہے، اسے شہید کرنے کا ارادہ کیا، منصوبہ بنایا۔ شہید کرنے کا منصوبہ جب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شب آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ لیکن اس سے پہلے کے جو ان 8-10 سالوں میں ظلم و زیادتی کے واقعات ہیں، اس میں ایک کیفیت دھمکانا بھی تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے سرداران جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے والدین تو وصال فرما چکے ہیں، ان کے چچا ابو طالب ان کی حمایت میں ہیں، یہ وہیں رہتے بھی ہیں، تو چلو ان کے چچا کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو حضور تو گھر پہ نہیں تھے، لیکن جناب ابو طالب تھے۔ کہا بھائی ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، نہیں تو ہم سب مل کر تم پر، تمہارے خاندان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے، اور اگر بھتیجے کو پوچھو کچھ چاہیے تو بتائے، کوئی زمین چاہیے،
جائیداد چاہیے بتا دے فلاں جگہ کی چاہیے، ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ پیسہ چاہیے تو ترازو کے ایک پلڑے پہ ان کو رکھ کر دوسرے پر سونے کے سکے دینار ان کو تول دیتے، جتنا وزن ان کا اتنے دینار ان کو دینے کو تیار۔ اور تیسری کیفیت، اگر کسی خاندان میں شادی کرنی ہے، کوئی لڑکی خوبصورت پسند آ گئی ہے، وہ چاہتے ہیں تو ہمیں اشارہ کر دیں، اس خاندان میں جا کے ہم بات کرتے ان کا نکاح کرا دیتے، لیکن ان کو کہہ دیں کہ یہ اپنا کام چھوڑ دیں، نہیں تو پھر ابو طالب تم راستے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانیں اور یہ جانیں۔ یعنی بھرپور قسم کی دھمکی تھی جو جا کر ابو طالب کے گھر پر کہی گئی۔ وہ پریشان ہوئے کہ پورا علاقہ، پورا محلہ سب مخالف ہو گئے۔ شام کو جب حضور تشریف لائے تو بتایا کہ آج یہ واقعہ ہوا۔ حضور تو سید الانبیاء ہیں، توکل علی اللہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ارشاد فرمایا چچا جان اگر آپ میری حمایت کر سکتے ہیں تو کریں، میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے میں چاند، یعنی یہ لڑکی یا پیسہ یا جائیداد تو دور کی بات ہے، جو بظاہر ناممکن ہے، اس کو یہ ممکن بھی بنا کر میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس راہ میں یا تو میری جان چلی جائے گی، وہ مجھے منظور ہے، یا پھر اللہ کا جو دین ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ جب چچا جان نے دیکھا حضور کے حوصلے کو، ہمت کو، بہادری اور دلیری کو اور توکل اللہ کی کیفیت کو، کہا بھتیجے جو چاہے کرو، ابو طالب تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر ہوا، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ لوگ جا کے ایک آبادی میں، جناب ابو طالب کی جگہ تھی، پہاڑوں کے دامن کے اندر وادی، وہاں علاقہ بدر کر دیا ان لوگوں نے۔ آپ وہاں جاؤ، نہ کوئی ملنے دینے جا رہا ہے، نہ کوئی کھانا پینا، کوئی بندہ جانتے بوجھتے اپنے، جیسے آپ گاؤں دیہات کے اندر سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کو، کہ وہاں پر جانور گدھے ہوتے ہیں نا، اگر انہیں ایک مرتبہ راستہ دکھا دیا جائے، اس کے بعد اس کی پیٹھ پہ سامان لاد کر چھوڑ دیا جائے تو وہ جانور خود بخود اس مقام تک سامان پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ کچھ جاننے والے جناب ابو طالب کے، حضور کے، انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ملنے تو جانے دے نہیں رہا، بائیکاٹ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ایک رکا لکھا گیا، یعنی کہ معاہدہ سارے عرب کے لوگوں نے، جس کے اندر یہ تحریر کیا گیا کہ آج کے بعد ان سے کوئی نہ ملے گا، نہ نکاح کرے گا، نہ کھانا نہ پینا، بس ادھر ہی رہنے دو، جتنی زندگی ہے بسر کر رہے ہیں، اس کے بعد سب وہیں پہ انتقال کر جائیں گے۔ یہ کیفیت تھی کہ اس جگہ پر کھانے پینے کے سامان نہیں تھا، پتے کھا کر 3 سال تک حضور اور حضور کے خاندان نے وقت گزارا ہے، پتے کھا کر۔ شعب ابی طالب کا واقعہ بڑا مشہور ہے، گھاٹی ابو طالب، لیکن حضور اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے، اور جو آپ کے حامیان تھے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ جو جانور جاتا اس کو مکے والے روک دیتے، پکڑ لیتے، ساز و سامان ضائع کر دیتے، نہیں وہاں کسی کو بھیجنے کی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا 3 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سرداران کو پیغام بھیجا کہ وہ جو تم نے معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا ہے کہ جس کے تم سب پابند ہو، اس کو میرے رب نے ختم کروا دیا، اس کو دیمک چاٹ چکی ہے۔ اب حضور تو وہاں ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پہ وہ لٹکا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے یہ کیسی باتیں کریں، بولے جا کے دیکھ لو، میرے رب نے مجھے پیغام بھجوایا۔ جب واقعی اس پیغام نامے کو، یعنی اس معاہدے کو دیکھا گیا تو وہ پورا جو معاہدہ تھا اس کو دیمک چاٹ کر ختم کر چکی تھی، اب معاہدہ باقی ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ اس گھاٹی سے باہر آئے۔ اس قدر سخت حالات۔ اب آپ اس آیت کو سنیے کہ کس طرح حق کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے اور لوگ کس طرح جو حق کا پابند ہوتا ہے اسے دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ
عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کی، دین متین قرآن، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ پھر ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے حبیب اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو پھر آپ ان کی طرف تھوڑا مائل ہو ہی جاتے، لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ ثابت قدم رہے اور ان کی طرف ذرہ برابر بھی مائل نہ ہوئے، ذرہ برابر بھی مائل نہ ہوئے۔ کیسے ہی حالات تھے لیکن آپ نے دین کے جو حق کا جو پرچم تھا وہ بلند رکھا۔ یہی ہمارے لیے تربیت ہے، حالات کیسے ہی ہوں، وقت کیسا ہی ہو، اپنے آپ کو حق کے ساتھ وابستہ رکھیں، حق کو اختیار کریں، ضرور اللہ اس میں سبیل نکال دے گا، اس میں ہمیں باہر نکلنے کا راستہ عنایت فرما دے گا، کشادگی عطا فرما دے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نجات ہموار فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان اور فہم بھی نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔